جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات شروع کی تھی وہ یہ تھا کہ ہمیں پہلے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں ایکسپیریمنٹلی دیکھنا ہے کہ تھوڑا سا اسیس کرنا ہے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، کون کون سے ایریاز ہیں جن پر ہمیں کام کرنا ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی بات تھی وہ یہ تھا کہ گول سیٹنگ کرنی ہے. جب تک آپ نے اپنے لیے گول نہیں سیٹ کیے ہوں گے آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ آپ اپنے آپ کو یس یا نو کی طرف لے کر جائیں. دوسرا یہ تھا کہ اپنے بیہیویئرس کی تھوڑی سی اسیسمنٹ کرنی ہے کہ جہاں نیوٹرل جگہیں ہوتی ہیں، جہاں ہمارے کوئی ہائی سٹیکس نہیں ہوتے، وہاں پر بھی ہم کیا اپنی بات کہہ پاتے ہیں چاہے جو بھی رزلٹ آنا ہو. اس سے بھی ہمیں اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ. آج ہم اس سے آگے تھوڑا سا چلیں گے کہ ہمیں اپنی بات کو وائس کیسے کرنا ہوتا ہے. تھوڑا سا اس کو ہم نے سمجھنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محسوس کرتے رہتے ہیں لیکن کسی کو کہہ نہیں پاتے. کچھ لوگ جب جذباتی ہو جاتے ہیں تو ان سے آرٹیکولیٹ نہیں کیا جاتا، ان کو تب نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے کیسے کوئی بات کہنی ہے. کچھ یہ نہیں شیور ہوتے کہ ان کی فیلنگز کیا ہونی چاہیے، اور کچھ کیا ہوتے ہیں کہ ہر وقت ان کا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے یا ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے، فلاں کے ساتھ یہ نہ ہو جائے. اور میں نے دینی حساب سے بھی یہ دیکھا ہے کہ بہت لوگوں کو میں نے اس طرح سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ کی طرف میری پکڑ نہ ہو جائے. جو لوگ دین پڑھتے ہیں نا ان کو باہر کے لوگ بھی ہر بات پہ یہی گلٹ دیتے رہتے ہیں، تم نے تو دین پڑھا ہوا ہے. یعنی وہ کبھی بھی پرنسپلڈ بات نہیں دیکھتے، بس وہ یہ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ تم نے کیونکہ دین پڑھا ہوا ہے یا تمہیں دین کی سمجھ ہے، تم نے کیسے یہ بول دیا یا تم نے کیسے یہ کر دیا. اب اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کیسی گفتگو کرنی ہے، اور اس ٹائم پہ ہمیں اپنے کون سے جذبات کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. اب ہم نے ایک تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے اندر سے کلیئرٹی حاصل کرنی ہے. جب اندر سے کلیئرٹی ہوگی پھر ہم دوسروں کے ساتھ کوئی کلیئر کمیونیکیشن کریں گے. مسئلہ ہمارا کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ اندر سے سٹارٹ ہو رہا ہے. کیونکہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ بہت سی سچویشنز کو جب ہم ڈیل نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہم اپنے آپ اندر سے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت ہرٹفل سچویشن ہوتی ہے نا. آپ کو پین ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، تو ہم اپنے آپ کو نم کرتے ہیں اور پھر سچویشنز میں بہت زیادہ جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہوتا یہ کہ اس سے ہم اینکشس زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اندر سے نا ایک ریزنٹمنٹ بلڈ ہوتی رہتی ہے، اندر سے زہریلا پن آتا رہتا ہے. دوسرے لوگوں کے بارے میں ہماری سوچ بری سے بری ہوتی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیلف اسٹیم بھی لوگوں کی سفر کرتی ہے، اور آپ نہ اپنے آپ کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں نہ دوسرے لوگوں سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. آپ کو کچھ بھی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، اس لیے کہ آپ کو کلیئرٹی نہیں ہوتی اندر سے کہ مجھے کس طرح سے بولنا ہے اور کس طرح اپنی فیلنگز کو بھی ساتھ ساتھ مینج کرنا ہے. جب ہم دوسروں پہ جاتے ہیں تو اب کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ باؤنڈری سیٹنگ کہاں کرنی ہے، کس انسان کو کتنی سپیس دینی ہے. اور ہم ہر انسان کا یا زیادہ تر لوگوں کا برڈن لینا شروع کر دیتے ہیں. فرینڈز کا برڈن، کس کو ہاں بولوں کس کو نہ بولوں، فیملی کا برڈن. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مائنڈ ریڈرز بننا پڑتا ہے نا. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیسا محسوس کر رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کا دل کیا چاہ رہا ہے. اب ہم کس کس کا مائنڈ ریڈ کریں کہ ہمیں پتہ چلے کہ جی فلاں کیا چاہتا ہے فلاں کیا نہیں چاہتا. اور پلس یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا مائنڈ ریڈنگ کہ ہم سمجھیں، ایک ہوتا ہے ہم بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جو میرا دل چاہتا ہے، میں اتنے سال سے شوہر کے ساتھ ہوں، یا میں اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھتی ہوں، یا فلاں رشتے میں میں نے اتنا انویسٹ کیا ہوا ہے، تو ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ میں بھی تو انسان ہوں، یا میری کیا خواہشات ہیں، یا مجھے کیا چاہیے. ہم اس چکر کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو ٹرو سیلف ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں لے کر آتے. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کیسے کسی کو بتانا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند ہے. اور اصل چیز جو ہم نے ڈیولپ کرنی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یہ ایک اسپونٹینیس طریقہ ہے کہ ہم اپنی فیلنگس اور اپنے ایکسپیرینسز کو جیسے ہوتے ہیں ان اے ڈگنیفائڈ مینر ایکسپریس کر سکیں، اس پہ بات کر سکیں، ان کا اظہار صحیح انداز میں جو ہے کر سکیں. کوئی بھی آئسولیٹڈ قسم کا ہم ایموشن کسی کے سامنے نہ دیں. اور بیسیکلی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، جو ہماری سوچ ہوتی ہے، تھاٹ ہوتی ہے،
ہماری جو فیلنگز ہوتی ہیں، ہمارے جو ایکشنز ہوتے ہیں، ان کو الائن کرنا ہوتا ہے. ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم نے کسی انسان کے ساتھ بھی انٹریکٹ کرتے ہوئے ان دیٹ مومنٹ آنیسٹ ہونا ہے، ڈائریکٹ ہونا ہے، اپروپریٹ ہونا ہے. یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں: آنیسٹ، ڈائریکٹ، اپروپریٹ. ہم جو ہوتے ہیں نا ادھر ادھر کے جملے بول کے کہتے ہیں میں نے یہی تو بات کی تھی کہ اس کو یہ بات سمجھ آ جائے، جبکہ دوسرا انسان نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں. اور کچھ لوگ جو آنیسٹ ہوتے ہیں وہ بروٹلی آنیسٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایسی بات بولتے ہیں کہ انسان کے لیے بہت ہی زہریلی ہو جاتی ہے، ان سے برداشت نہیں ہوتی. بہت سے لوگ اپروپریٹ نہیں ہوتے ہیں، جو کہنا چاہیے جس طریقے سے کہنا چاہیے وہ نہیں کرتے. اور ہوتا یہ کہ جب ہم یہ 3 کام پریکٹس کریں تو اس سے ایک تو وی بیکم مور سینسٹیو ٹو دا نیڈز آف ادرز، یا اس سچویشن کے معاملے میں ہم زیادہ ایک قسم کے جیسے کہتے ہیں نا زندہ انسان ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی یا ہم پاسٹ میں ہیں یا فیوچر میں ہیں، ہم ان دا مومنٹ کوئی نہ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی فیلنگز کا بھی احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں دوسروں کی فیلنگز کا بھی احساس صحیح طرح سے ہوتا ہے. یہ جو ایکسپریشنز ہم بلڈ کرتے ہیں یہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہوتے، یہ ہماری سوچوں سے شروع ہوتے ہیں. ہم سوچتے کیا ہیں، ہم اس کے مطابق کیا محسوس کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر کیسے ایکٹ کرتے ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت مائنورٹی ہیں، جن میں فیلنگز کو ایکسپریس کرنے کی سمجھے مائلڈ ڈیفیشنسی ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو ان کو تو آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ جی جو کچھ بھی آپ محسوس کرتے ہیں کسی بھی سچویشن میں اس کو تھوڑا ایمپلیفائی کر لیں، تھوڑی سی بات زیادہ بولنی شروع کر دیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جیسے ان کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا زیادہ ایکسپریسو ہو جائیں، تھوڑے سے زیادہ جیسچرز دے دیں، تھوڑی سی زیادہ ڈائریکٹ بات کر لیں، تھوڑے سے جو آپ محسوس کر رہے ہیں ان کو 2-4 جملے اور بڑھا دیں تو آپ کی بات دوسرے تک پہنچ جائے گی. اور وہی بات ہے کہ ان کا ایکسپریشن ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن میجورٹی لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ایکسپریس نہیں کر پاتے. زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، بیسکس ہے نا اپنے فیلنگز کے، وہ بھی ایکسپریس نہیں کرنے آتے. اور اس میں بھی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کیونکہ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی کسی بات کو ایکسپریس کر دیا تو یا تو آپ بہت سخت طبیعت ہیں یا آپ انسینسٹیو ہیں، آپ کو ہمیشہ دوسروں کا ہی خیال رکھنا چاہیے، آپ کو اپنے بارے میں تو کبھی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تو مٹا دینا چاہیے. حالانکہ اس میں بیلنس ہونا چاہیے نا کہ کہاں پر ہماری اپنی ذات ہے اور کہاں پر پھر دوسرے کی ضرورت ہے. اور سچویشنل بھی ہوتا ہے کہ کہاں پر کسی اور انسان کو میری ضرورت ہے تو مجھے وہاں پر چپ کر جانا ہے یا وہاں پر اس کا بھی خیال کرنا ہے. بات لگا کے کرتا ہے نا ڈائریکٹ، وہ پینفل ہوتی ہے، آپ اس بندے کے بارے میں نیگیٹو ہو جاتے ہیں. تو اگر وہ یہ بندہ ڈائریکٹ بات کر دے نا یا ڈائریکٹ سینٹینس میں بات کر لے، وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. سنسیئرٹی اس کو ہم کہتے ہیں سنائپرز. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈائریکٹ بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ آپ کی کسی بات سے یا جنرلی کسی سچویشن سے ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں، سچویشن کو ہینڈل نہیں کر سکتے، کمیونیکیشن کا سٹائل انہوں نے صحیح نہیں سیکھا ہوتا. تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ چھپ کے حملے کرتے ہیں. وہ ہیبیچول اس لیے ہو جاتے ہیں نا کہ جو اگلا انسان ہے وہ بھی کہیں باؤنڈری نہیں سیٹ کر رہا، وہ بھی اسرٹیو نہیں ہے، اس کو بھی نہیں طریقہ آتا، وہ بھی چھلنی ہوتا جا رہا ہے. اگر ان کو پتا چلے کہ کوئی انسان ہیلدی باؤنڈری کے ساتھ مجھے ملے گا کہیں پہ تو سچویشن بہت بہتر ہو جاتی ہیں. دیکھیں نا پہلے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی ایک انسان آپ کے ساتھ برا رویہ رکھتا ہے تو جب تک وہ خود نہیں ٹھیک ہوگا آپ اس سچویشن کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اب جیسے جیسے سائیکالوجی زیادہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، ہیومن بیہیویئرس کو زیادہ اسٹڈی کیا جا رہا ہے ڈیپلی، تو بات یہ ہوتی ہے کہ دوسرا انسان جتنا مرضی زہریلا ہو، آپ کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں دیٹ سچویشن جس سے اس مسئلے کو آپ بہتر بنا دیں. کچھ نہ کچھ آپ کے ہاتھ میں ضرور ہوتا ہے. اور اگر ہم دین کے نقطہ نظر سے دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے وہ ایک ڈیفیکلٹ انسان آپ کی زندگی میں رکھا ہوتا ہے نا، آپ اس کے ذریعے اپنے آپ کو تباہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بلڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے اندر کئی جو اسٹرینتھس آتی ہیں اس سچویشن میں رہنے کی وجہ سے آتی ہیں، تو وہ آپ کو طریقے صرف آنے چاہیے. ہمارا دین ہمیں ویسے بھی بتاتا ہے آئی ایم اکاؤنٹیبل فار مائی ایکشنز، میں نے اس سچویشن میں کیا کیا. اور ایکسپرٹس اب یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے مثلاً دیکھنا ہے کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ میں تو غصے میں نہیں آتی یا میرا اپنا غصے پہ بہت کنٹرول ہے، تو پھر جو غصے والی سچویشن ہے نا اس میں پتہ چلے گا. اگر فرض کریں کہ ویسے تو آپ عام حالات میں آپ کو کوئی سچویشن ہی نہیں ایسی مل رہی جس میں آپ کو غصہ آ رہا ہے، تو پھر آپ کا کیا ٹیسٹ ہے اور آپ کہہ رہی ہیں میں تو غصہ نہیں اتنا کرتی، کیونکہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے نا، پھر آپ کو نہیں وہ سہنا پڑ رہا.
فاتح یا عالم کہ آپ کس کے لانی چاہیے کہ کیسے نیوٹرل کیسے کرنا ہے؟ ایکچولی جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو ہماری طرف بالس پھینکتے رہتے ہیں نا, تو ہم اس کو ہر بال کو کیچ کر لیتے ہیں اور پھر ہم جو ہے دکھ بیٹھے رہتے ہیں. تو ہم یہی سوچیں کہ یہ ان کے پرابلمز ہیں تو میں نے اس کو کیچ نہیں کرنا, میں نے اس کو ہلکے سے ایسے بس اپنے یا ڈراپ کر دینا یا شارٹ بیک کر دینا. تو مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے کچھ لوگوں میں زیادہ زہر ہوتا ہے, ہم ان کے زہر کو ختم نہیں کر سکتے لیکن کم کر سکتے. اگر ہم کم نہیں بھی کر سکتے تو ہم اپنے آپ کو تو سیو کریں نا. بالکل مشکل نہیں ہے اپنے آپ کو سیو کرنا. جب آپ کو پتا ہوتا ہے, یہ مشکل تب ہوتا ہے جب آپ ہر بال کیچ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اس کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے. جب آپ نے کیچ ہی نہیں کیا بال, آپ نے اس کو پیچھے کر دیا, تو پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا. میں نے نا اس بندے سے پوچھ لیا تھا, مجھے آپ کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا. پھر جب اس نے بات کی تھی تو میرے اینڈ پہ سمجھنے میں لگتی جملہ جو تھا نا, مجھے لگا یہ بڑا پاورفل جملہ ہے. کبھی بھی مجھے پھر ایسا جملہ کوئی پھینکے نا تو میں کہتی ہوں مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی, اگلا بندہ پھر درست ہو گیا. اب اس میں کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں, تھوڑا سا ہم ان کو سمجھ لینا کہ ہم کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں غلطیاں. ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آن سیئنگ جو ہم سوچ رہے ہیں. یہاں پر ہماری کنفیوژن کیا ہو رہی ہوتی ہے, ہم کنفیوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیلنگز کے ساتھ. ہم ایسے بات کرتے ہیں کہ جو میں سوچ رہی ہوں میں ان سے یہ بات کر رہی ہوں, لیکن بیچ میں ہماری فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں. ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی, کبھی ہم اپنی تھاٹ پروسیس کو ان کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم اپنے جذبات جو ہیں ان کو بیچ میں لا کر اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ کہ ہم سمجھ رہتے ہیں کہ جو فیکٹس ہیں نا ان کو بہت زیادہ بیچ میں لانا ہے. تو اس میں کیا ہوتے ہیں کہ جب لوگ اپنے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں. یعنی ہم اپنے آپ کو کوئی تھنگ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, یعنی اپنے آپ کو بالکل نیچے کر دیتے ہیں. اپنی جو ویلیو اپنی ہونی چاہیے جو انسان ہونے کی, اس کو نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ یو سے وٹ یو تھنک یو شوڈ فیل اور وٹ یو بلیو دیٹ ادر پرسن ایکسپیکٹ یو ٹو فیل. دوسرا انسان چاہ رہا ہوتا ہے یا ہم سوچ رہے ہیں یہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے, ہم اپنی طرف سے وہ باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی وہ ناراض نہ ہو جائے, اور جو وہ کہہ رہا ہے میں اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ بول دوں. پھر کبھی کبھی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی انر فیلنگز بتا رہی ہوں جو بھی مسئلہ ہے, لیکن ہم پھٹ رہے ہوتے ہیں اس وقت غصے سے, اور وہ اس وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بالکل کنٹرول نہیں ہوتا. جو ہم برداشت کر رہے ہوتے ہیں وہ بیونڈ اس ہوتا ہے, اور ہمیں صحیح طریقہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ کس طرح ہم نے اس میں سے راستہ نکالنا ہے. پھر اسی طرح سے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اپنے جو جذبات ہوتے ہیں اس کے لیے کوئی ریشنل نکالتے ہیں, اور بیسیکلی ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسکیوزز ہوتے ہیں. ہم اپنا رول نہیں اس میں پہچان رہے ہوتے, اور ہم کو نہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا دیکھو جسٹیفیکیشن جیسے دے رہے ہوتے ہیں نا, اچھا یہ میں نے اس وجہ سے کیا, اور دیکھو نا میں تو یہ کرنا نہیں چاہ رہی تھی اور یہ تھا. اصل میں ہم مان نہیں رہے ہوتے کہ میں نے اپنا رول صحیح پلے نہیں کیا. وہ بڑا پینفل ہوتا ہے یہ ماننا کہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا ان دیٹ مومنٹ وہ میں نے صحیح طرح سے نہیں کیا. جو ٹرو فیلنگز ہوتی ہیں, یعنی جب ہم بات کریں کہ فیلنگ ٹاک ہونی چاہیے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کمیونیکیشن پہ کنٹینیوسلی ورک کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ اپنے جو چینجنگ یہ جو جذبات ہوتے ہیں آپ کے, ان کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں لگاتار. اور جب آپ ایسا کنٹینٹ لاتے ہیں جس سے آپ اپنی فیلنگ ٹاک کو بہتر بناتے ہیں, تو پھر آپ کے اندر بہتری آنی شروع ہوتی ہے. اب اس میں کون سے سٹیپس ہیں جس سے آپ اپنی فیلنگ ٹاک کو بہتر بنائیں گے؟ یعنی کہ آپ بات بھی کریں کسی سے, اپنے جذبات کا بھی صحیح اظہار کریں, لیکن جملے بھی اپروپریٹ ہیں. وہی جو بات ہم نے کی تھی کہ آپ نے ڈائریکٹ ہونا ہے, آنیسٹ ہونا ہے, اپروپریٹ ہونا ہے. یہ 3 کام آپ کر رہے ہیں. اب وہ کیسے کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ اسپیسیفک بات کرنی ہے, بالکل اسپیسیفک ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. اسپیسیفک پرسن کے بارے میں ہوگی یا اسپیسیفک سچویشن کے بارے میں ہوگی. ہمارا مثلاً آج کا کوئی مسئلہ ہے, لیٹس سے ہسبینڈ کے ساتھ ہے کہ آج آپ فلاں چیز نہیں لائے, لیکن ہم اس کو لے کر چلے جاتے ہیں. جب ہماری شادی ہوئی تھی تبھی پتہ نہیں میں نے کیوں ہاں بول دی تھی رشتے کو, اور پھر پتہ نہیں یہ مسئلہ کیوں ہوا تھا, اور 6 ہفتے پہلے بھی آپ نے یہ کام غلط کیا تھا, اور فلاں ٹائم پہ بھی یہ چیز ٹھیک نہیں ہوئی تھی. تو وہ اگلا انسان نا ایک قسم کا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ نا. تو آپ اسپیسیفک صرف کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو یہ میں نے آپ سے منگوایا تھا اس میں یہ چیز مسنگ ہے, بس. اس کو آگے پیچھے سے ریلیٹ نہیں کرتے, آپ کو ابھی کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنا ہوتا ہے. پھر یہ کہ یو لینگویج کے بجائے
آئی لینگویج بولنی ہوتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آئی لائک دس, آئی فیل ٹیریبل کہ نہیں ہوا, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کام ایسے ہو جانا چاہیے تھا. کیونکہ ہم یوزلی اس طرح بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا, بچہ کوئی ہو تو تمہیں ایسے پڑھنا چاہیے تھا. مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آج آپ نے اتنی دیر پڑھائی نہیں کی جتنی دیر آپ کو کرنی چاہیے تھی. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مثلا سردی ہے تو آپ کو جیکٹ پہن لینی چاہیے. تو آئی فیل کہ یہ امپورٹنٹ کام آپ اس طرح کریں, کیونکہ آئی لینگویج جو ہوتی ہے اس سے اگلا انسان لیس تھریٹنڈ محسوس کرتا ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے, آپ فیلنگ یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ یو, اٹس اباؤٹ می. مطلب میری یہ فیلنگ ہے, ہو سکتا ہے میری فیلنگ غلط ہو. لیکن جب ہم یو لینگویج بولتے ہیں تو ہم دوسرے انسان کو بتاتے ہیں کہ تم ہو ہی ایسے, تو پھر دوسرا انسان بھی بہت زیادہ جلدی ریٹیلیٹ کرتا ہے. جب ہم اپنی بات کر رہے تھے نا کہ میرے خیال کے مطابق یہ کام اس طرح ہونا چاہیے, باقی آپ ڈیسائڈ کریں, وہ امپوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کو وارن کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا میرے خیال میں یہ کام ٹھیک نہیں ہے, باقی آپ ڈیسائڈ کریں. بالکل بالکل, ہم ان کو اونرشپ بھی دیتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی پھر اس کا نقصان ہوگا تو اٹس اپون یو, پھر آپ کو خود دیکھنا ہوگا. آپ نے انڈائریکٹ طریقے سے یہ بات بھی ان کو کنوے کر دی ہے. جب ہم سم ٹائمس آئی لینگویج بولتے ہیں, جیسے میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ میں کہتی ہوں آئی وانٹ یو ٹو ڈو دس, یا آئی وانٹ دس تھنگ لائک دس, تو آگے سے مجھے جواب سننے کو ملتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ اپنی بات یاد رہتی ہے, یو وانٹ دس, یو ڈونٹ وانٹ دس. تو آپ کا جملہ ٹھیک نہیں ہے نا, آئی وانٹ یو ٹو ڈو دس. آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے, I would feel much happier یا more comfortable if you would try this. نہیں تو اگین وہ آگے سے جواب آتا ہے نا, جبکہ you would feel happy but we are not going to feel happy. آپ جو I want کر کے کرتی ہیں کہ not giving space to the other person, آپ کو اپنے جملوں کو دیکھنا ہے. I کے ساتھ بھی جملے تو دیکھنے ہیں نا. اگر I کے ساتھ جملے وہ ہیں جس میں آپ کہہ رہی ہیں کہ don't you dare oppose me, مطلب کمانڈ ہے نا اس میں, آپ اس کو بتا دیں, آپ کو دے کمانڈ نہیں ہونی چاہیے, سجیشن ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کام یوں کریں تو بہتر ہوگا, میرا خیال ہے, آپ دیکھو ذرا ٹرائی کرو. پھر اس کے بعد سمپل لینگویج یوز کرنی چاہیے جو کہ آپ کو لگے کہ دوسرا انسان جو ہے اس کو سمجھ آ گئی ہے. یہ بہت ایک افیکٹو طریقہ ہے جو میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی کمیونیکیشن سکلز پہ میں ایک بک پڑھی تھی. اس میں تھا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے تو بات پوری کر دی, اب مجھے کیا, اب دوسرے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, تو آپ کی بات افیکٹو ہے ہی تب جب دوسرے کو سمجھ آ جائے. اگر فرض کریں کہ آپ نے اپنی طرف سے بہت کلیئرٹی سے بات کی لیکن دوسرا انسان اس کو غلط سمجھ بیٹھا ہے یا اس کو بات نہیں سمجھ آ رہی, دیٹ مینس پرابلم از ناٹ دیئر, پرابلم از ان ہاؤ یو کمیونیکیٹڈ. یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں تو دوسرا مطلب وہ اس پہ شکر گزار نہیں ہوتا یا ایکنالج نہیں کرتا, تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہاں پہ کچھ ایسا کام کیا ہے جس سے وہ دوسرے انسان سے اکنالجمنٹ نہیں آ رہی. تو آپ کی اینڈ پروڈکٹ جو ہے نا وہ ٹھیک ہونی چاہیے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرا پاتھ ٹھیک ہے, اینڈ پروڈکٹ کی ذمہ داری نہیں میں لیتی. اگر اینڈ پروڈکٹ تک آپ پہنچ گئے نا تو پھر آپ پاتھ کو کہتے ہیں کہ یہ میرا یہ صحیح ڈیفائنڈ ہے. جیسے اس میں کئی دفعہ ہمیں جھکنا پڑتا ہے, خاموش رہنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, تو پھر آپ کی وہ اینڈ پروڈکٹ آپ کو ملتی ہے. جیسے ہر معاملے میں ہم سوچ سکتے ہیں اگر مجھے بچے سے ہوم ورک کرانا ہے, پڑھائی کروانی ہے, نماز پڑھوانی ہے, کون سا ایسا طریقہ ہوگا جس سے میں اس اینڈ پروڈکٹ تک پہنچ پاؤں کہ وہ یہ کام کر لیں, مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. تو جب ہم وہ طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں نا, اور یہ وہ سب کام ہیں جو کہ پروسیس کے طور پہ لینے ہوتے ہیں, اس میں ایک دن میں رزلٹ نہیں آتا, تو وہ پھر آہستہ آہستہ آپ اس رزلٹ کی طرف موو کرتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایک گول سیٹ کیا ہے لیکن آپ اس سے دور ہو چکے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ نے وہ جو راستہ ہے نا وہ صحیح نہیں پک کیا, کوئی نہ کوئی پروسیس میں آپ سے گڑبڑ ہو رہی ہے. پھر یہ کہ آنیسٹ ہونا چاہیے. آنیسٹی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, آپ کو فائدہ دیتی ہے, لیکن یاد رکھیں بلنٹلی آنیسٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بتانا چاہیے اپنے پیاروں کو یا جس سے بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرا ہرٹ ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں جب بھی لوگ ہمیں آنیسٹی سے کوئی بات بتاتے ہیں, ہمارے اوپر ایک قسم کی چوٹ آتی ہے کہ میں نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا, تو ہمیں وہ برا لگتا ہے پہلے, لیکن یہ کہ اگر اپروپریٹ الفاظ ہوتے ہیں تو پھر ہم برداشت کر لیتے ہیں. پھر ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے, یہ میرے فائدے کے لیے ہی کہا گیا ہے. اور میں نے یہ بھی بہت زیادہ لوگوں میں دیکھا ہے کہ لوگوں کو اتنا ڈر لگتا ہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے,
ان کو اپنے ساتھیوں میں اتنے بلنڈرز نظر آ رہے ہوتے ہیں, اتنی غلط چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن وہ ان کو نہیں مشورہ دیتے. اور مجھے یاد ہے جب میں نے اپنے ارد گرد اوور آل بھی دیکھا تھا, اور جب میں نے جیسے دینی لوگوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا, تو میں نے ان میں یہ مزاج بہت ہی زیادہ دیکھا ہے. مثلاً اگر کسی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور اگر آپ نے کسی کو فارغ کرنا ہے تو آپ اس کو آرام سے فارغ کر دیں گے, کام نہیں دیں گے, لیکن اسے بتائیں گے نہیں کہ بھئی یعنی کہ تم نہیں ٹھیک کام کر رہے, یا اس کام کو تمہیں ایسے کرنا چاہیے. میرے ساتھ بھی کام کرنے میں کچھ لوگ صرف اس وجہ سے چھوڑ کے گئے ہیں کہ جی میں نے ان کو بتایا ہے کہ لک یہ تمہارا چیلنج آ رہا ہے ٹیم ورک میں. اور وہ خالی میرے ساتھ نہیں نا ہوتا, ملٹیپل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, ملٹیپل لوگ مجھ سے آ کے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ تو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ رکتے ہیں, ہمیشہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے ہیں, اور جو لوگ ڈیولپ نہیں کرنا چاہتے وہ کیا کرتے ہیں, وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو اپنا اصول بنائیں کہ جب ہمیں کوئی بتائے کہ دیکھو تمہارا یہ مسئلہ آ رہا ہے ٹیم ورک میں کہیں کام کرتے ہوئے, تو اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ لرننگ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جسٹیفائڈ ہوں, دوسرا انسان کیوں مجھے یہ بتا رہا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں. وہی بات ہوگی فکسڈ مائنڈ سیٹ اور کلوز مائنڈ سیٹ. جی بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. اور اپروپریٹ ہونا چاہیے. اگر ہمیں لگے کہ کوئی انسان کوئی بھی غلط طریقے سے کر رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جی کون سا بیہیویئر ایسا ہوگا جو اس جیسے کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج کم سے کم ہو, اس میں نقصان کم سے کم ہو. ٹھیک ہے نا, جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں, سرٹ کرتے ہیں, ہم کسی کو نو بولتے ہیں یا یس بولتے ہیں صحیح جگہ پہ, دوسرے انسان کو نہیں اچھا لگتا. ہر انسان چاہتا ہے میری مرضی کا کام ہو جائے, لیکن ہم نے صحیح بات کو صحیح طریقے سے ضرور کنوے کرنا ہے, چاہے ہمیں لگے بھی کہ دوسرا انسان پسند نہیں کرے گا. تو جو فیلنگ ٹاک ہوتی ہے اس میں ہم ہر طرح کے ایموشنز ایکسپریس کر سکتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں پسند, ہمیں کچھ پسند ہے, ہمیں وی لو سم تھنگ, وی ہیٹ سم تھنگ, ہم کسی چیز کو اپروو کرتے ہیں, کوئی کرٹیسزم ہے, کوئی شکایت ہے, لیکن عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم نے یہ تمام معاملات ان کو لے کر چلنا ہے. اب یہاں پہ ایک اور فرق بھی ہم نے سمجھنا ہے, کیونکہ جب ہم گفتگو کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ایک ہوتا ہے ڈیمانڈ اور ایک ہوتی ہے ریکویسٹ. آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا ریکویسٹ کر رہے ہیں, اس کا فرق ہوگا. کیا فرق ہوگا؟ ڈیمانڈ میں ذرا سی کمانڈ ہوگی نا, ٹھیک ہے, اور ریکویسٹ جو ہے وہ ہمبل. جب ڈیمانڈ آپ کریں گے تو اس میں آپ کے الفاظ کا چناؤ ایسا ہوگا کہ دوسرا انسان کارنرڈ فیل کرے گا, اور زیادہ چانسز یہ ہیں کہ اس کو یہ لگے گا کہ مجھے میری جگہ نہیں مل رہی, اس کے اندر نیگیٹیوٹی آئے گی اور وہ انکار کرے گا. جب آپ ریکویسٹ کریں گے تو دوسرے انسان کو یہ فیل ہوگا کہ اس کے پاس ایک فریڈم آیا ہے ٹو سے یس اور نو, اور اس کے اوپر رسپانسبلٹی آئے گی کہ وہ اس فریڈم کو کیسے یوز کرتا ہے, اور وہ اس کے مطابق آپ کو جواب دے گا. وہی بات ہے کہ یس بولنا ہے تو یس بولے گا, نو بولنا ہے تو نو بولے گا, لیکن وہ اس بات کو صحیح طریقے سے آپ کے ساتھ جو ہے نا اس کا اظہار کرے گا, اور آپ کے ساتھ وہ بات صحیح طرح سے کرے گا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے اپنی گفتگو میں جہاں بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ 3 باتیں کہ ہم کتنے ڈائریکٹ ہیں, کتنے آنیسٹ ہیں, کتنے اپروپریٹ ہیں. اسی طرح کہاں کہاں ہم اپنی فیلنگز سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے ہیں, کہاں کہاں ہماری لینگویج کیسی ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں, کتنی ہم اسپیسیفک چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں. کیونکہ میں نے نا یہ بھی دیکھا ہے, یہ میں پرسنلی اپنا بھی دیکھتی ہوں کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بھی معاملہ ہوتا ہے نا, تو فار ایگزامپل آپ نے کوئی اور بھی کئی دفعہ نا ہم نہیں بات کو پھیلا رہے ہوتے ہیں, ہم اس مسئلے کو وہیں حل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, دوسرا انسان اس کو پھیلا دیتا ہے کیونکہ وہ کارنرڈ فیل کرتا ہے نا. مثلاً آپ نے بچے سے کہا کہ بیٹا پڑھائی کر لو, دیکھو نہیں پڑھو گے تو ایگزام میں نمبر اچھے نہیں آئیں گے, میں تو ہمیشہ پڑھتا ہوں, میں تو تب بھی کرتا ہوں, میں تو اس طرح بھی کرتا ہوں. وہ نا آپ کو آگے پیچھے سارا بتائے گا, ٹیچرز کا مسئلہ ہے, اس کا مسئلہ ہے. تو ہم بھی نا اس میں کاٹ اپ ہو جاتے ہیں, ہم بھی پھر وہ پچھلی اگلی باتیں, تب بھی تم نے میتھس میں یہ کیا تھا, اس کلاس میں بھی ایسے ہوا تھا, اس جگہ بھی ہم فلاں جگہ گئے تھے تب بھی تم نے یہ کیا تھا. آپ نے نہیں اس پہ جانا, اسپیسیفک اور سمپل رکھنا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ اچھا ایسے کرتے ہیں نا, ہم تو ابھی پڑھنے کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ ابھی والا جو مسئلہ ہے نا اس کو ابھی حل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, باقی جو باتیں ہیں اس کو پھر دیکھا جائے گا. تو جب آپ بالکل اسپیسیفک پہ اور سمپل کر کے آ جاتے ہیں نا تو ایک دم مسئلہ حل ہونے کی طرف جاتا ہے, نہیں تو وہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ پھیل جاتا ہے.